فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته. اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبی و حب اہل بیتی حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو رکھا. اسی محبت اہل بیت کے بارے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی، کہ میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت نافع فی سبعۃ مواقع، کہ میری اور میری اہل بیت کی محبت حضرت انسان کو 7 مقامات پر فائدہ دے گی. پہلے نمبر پہ فرمایا وعند الوفات، جب جسم سے روح پرواز کرے گی، جب جسم سے روح نکالی جائے گی. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جب روح ملائکہ اس کی روح کو قابض کرے گا تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت ہی تمہیں فائدہ دے گی. دوستو، اسی روح کے قابض کرنے کے بارے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے تو روح ملائکہ جو روح قابض کرنے والا ہے تو روح اس طرح قابض کرتا ہے جس طرح پھول سے خوشبوؤں کو لیا جائے. پھر میرے مولا نے کہا جس کے دل میں ہم اہل بیت کے لیے بغض ہے تو خود صاحب موت، جس پر موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو مرنے والا بھی اللہ سے التجا کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم میرے اوپر پہاڑ کو نازل کر دے، اس طرح موت نہ دے. پھر پیغمبر اسلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وعند القبر، کہا قبر میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے جو تمہاری قبر میں ایک چراغ بن کے آئے گی.
اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن نظر آئے، میرے امام جعفر صادق یہی فرماتے ہیں کہ قبر میں 6 قسم کے، جو مومن ہے اس کی قبر میں 6 قسم کے نور پروردگار عالم داخل کرتا ہے۔ ایک سر کی طرف سے آتا ہے، ایک پاؤں کی طرف سے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک آگے، ایک پیچھے۔ تو اوپر والا جو سر کے اوپر نور ہے، وہ نور پہلا نور باقی نوروں سے سوال کرتا ہے۔ پہلا اوپر والا نور سوال کرتا ہے نیچے والے سے کہ اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ تو وہ تعارف کرواتے یہ نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے نور بنا کر بھیجا ہے، جو اس نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کا سجدہ کیا تھا، اللہ کی نماز پڑھتا تھا، میں وہ نور بن کے اس کی قبر میں داخل ہوا۔ پھر دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ تو کون سا نور ہے؟ تو وہ دوسرا نور یہی اقرار کرتا ہے کہ اس نے جو دنیا میں زکوٰۃ دی تھی، پروردگار عالم نے نور کی شکل بنا کر اس کی قبر میں مجھے بھیج دیا۔ پھر تیسرے سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کیا تعارف ہے؟ تو وہی نور تعارف کرواتا ہے کہ جو اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں بیت اللہ کا حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، پروردگار عالم نے اسی حج کو نور بنا کر اس کی قبر میں داخل کر دیا۔ پھر چوتھے نور سے سوال کیا کہ تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ تو چوتھا نور بھی یہی تعارف کرواتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا وہی اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے۔ پھر پانچویں نور سے سوال کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ بھی تعارف کروا کے یہی کہتا ہے کہ جو اس نے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، تو پروردگار عالم نے وہی نور بنا کے اس کی قبر میں داخل کر دی۔ دوستو، یہی پانچوں کے پانچوں نور ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر اسی چھٹے نور سے سوال کرتے ہیں ہم سے جو تو آپ نے تعارف پوچھا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہی سر کا نور تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کے دل میں وہی ولایت علی کا نور ہوں جو اس کے دل میں نور ہوتا تھا۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی تو ایک حدیث ہی بیان کرنی ہوتی ہے، ایک جملہ مصاحب کا ہوتا ہے۔ بس آزادارو، مصلی عبادت پر میرے مولا حسین دعا مانگتے تھے، پروردگار عالم مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون ہو، جس کا نام سکینہ بھی ہے۔ آزادارو، یہی سکینہ ہے۔ 4 مرتبہ بولی ہے، پہلی مرتبہ اس وقت بولی آزادارو جب مولا حسین میدان کی طرف جانے لگے نا، تو ایک مرتبہ گھوڑوں کو، سمبوں کو سکینہ نے پکڑا، رو کر سکینہ نے اتنا کہا تھا کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ اللہ اللہ۔ خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات۔ کمبر خدا کا شکر ہے ملتا ہے رزق جو، کمبر خدا کا شکر ہے ملتا ہے رزق جو، وہ مل رہا ہے مجھ کو صدقہ حسین کا۔ کیا ہے میری حقیقت کیا اوقات ہے، کہتا ہے زمانہ مجھے ذاکر حسین کا۔ آل محمد دی عزت بلند صلوات۔ قبلہ اس مشکل دور دے وچ جس گل دی تاکید کرنا ممبر تو ضروری ہے، وہ جناب دی شاداب سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا
بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، در حسین پہ آنا بڑا ضروری ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ مسجد نبوی سلطان الانبیاء سجدے دے وچ سلطان الانبیاء دی کنڈ تے سید الشہداء کے بیٹھ گئے تو پھر ہویا کیا؟ ندائے خالق آئی ہے، یہ تیری پوشت پہ اصلے نماز آ بیٹھا، یہ تیری پوشت پہ اصلے نماز آ بیٹھا، یہ میری ساری خدائی کا ناز آ بیٹھا، اب اس کے ناز اٹھانا بڑا ضروری ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ پل صراط کے پل سے گزرنے والوں کو، پل صراط کے پل سے گزرنے والوں کو، عبادتوں پہ بڑھانا کرنے والوں کو، علی کا لیکھا دکھانا بڑا ضروری ہے، او میں نجف علی دی قبر تے جا کے ایو کرنا کمبر وینے، تو دو جگدا امیر مولا وہ تیڑا پتر غریب حسین، تے وعدے اس تمہاں دی غربت وہ جڑے وطن اتے بے-چین، تے وکھری مظلوم بھیڑیں دے وہ جڑی غازی پاک دی سین، تے ایک اور گزارش کرنی ہے وہ مولا قبر تڑی تے آکے او رب کو لو منوا دے مولا کمبر دیئے فریاد، او میڈی کبار ہوئے را کربل وچ وہ اتے پیر زوار دیاوے، میڈے بخت بلند تھی ویسن مولا جے ترس حضور کو آوے۔